جی جی علی آپ کو سن رہے ہیں. جی میرا قاری صاحب سے سوال تھا. میں نے ان سے ایک وظیفے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میں ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو میری ایک دوست ہے, ہم دونوں ایک دوسرے کو معلوم کرتے ہیں, تو ہمارا فیملیز کا بھی ایک دونوں کے گھر آنا جانا ہے. تو میں کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے گھر رشتہ دے کے ہیں اپنی بیٹی کا. اس طرح کو بھی وظیفہ قاری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں نا, سادی سی بات بتائیں گے, آپ گھما پھرا کیوں رہے ہیں؟ سمپل سادی سیدھی بات بتائیں جی کہ شادی کرنا چاہتے ہیں, جلدی شادی ہو جائے. قاری عطاء المنان وارثی صاحب, جلدی شادی ہے ویسے یہاں پہ بھی, یہ پہلو یہ ذہن میں رکھیں. بھائی کا کیا نام تھا, کیا علی ماشاء اللہ. علی بھائی آپ کے لیے بہت ہی آسان وظیفہ ہے. سورہ توبہ کی آخری 2 آیات میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. آپ قرآن پاک کھولیے گا اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات, اس کو آپ نے 1001 مرتبہ پڑھنا ہے اور تصور باندھنا ہے آپ نے جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں. اس کا تصور باندھ کے آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن بعد ہمارے اس پر تجربہ بھی ہے, آپ کی طرف ان کے گھر والے خود رشتہ لے کر آئیں گے. بلکہ ہمارے پاس کئی لوگ آئے تو ہم نے ان کو یہ وظیفہ دیا, انہوں نے پڑھا تو واقعی ان کی طرف رشتہ ہے. قرآن پہ کیا آیت کی تعداد میں نے تعداد بتائی, تعداد 1001 مرتبہ. جتنی زیادہ کثرت ہوگی اتنی ہی جلدی اس کا فائدہ ہوتا ہے, اس لیے 1001 مرتبہ یہ آیات پڑھیں. درود شریف پڑھنا ہے. ہاں اول آخر درود شریف, یہ آپ نے اچھا کیا یاد کروا دیا. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی ضرور پڑھیں, انشاءاللہ اس کے فائدے آپ دیکھیں گے, ان کے گھر والے خود رشتہ لے کر. اچھا ایک بات پوچھنی تھی آپ سے, ایسا ہے یا نہیں, کلیئر کر دیجئے گا کہ کوئی وظیفہ سٹارٹ کرنا ہو تو اس سے پہلے آپ نے کوئی ہدیہ یا کوئی صدقہ یا کوئی ایسی چیز خیرات کرنی ہوتی ہے کہ آپ نیت کر رہی ہیں, ایسا کچھ ہے یا نہیں, پہلے یا بعد میں؟ اس طرح سے ہے کہ ہر عمل کے لیے زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی پر جادو جنات کے اثرات ہو گئے, سائے کے اثرات ہو گئے, تو ان اعمال میں ہم انہیں بتاتے ہیں کہ صدقہ و خیرات بھی ساتھ ساتھ میں جاری رکھو. بعض مرتبہ اس عمل کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے تاکہ صدقہ و خیرات سے شیطان اور اس کے جتنے اثرات ہیں وہ خود بخود ہی دفع دور ہو جائیں. اور اس کی احادیث سے بھی ہمیں اشارے ملتے ہیں, صدقہ و خیرات کرنے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ تمام بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور جادو جنات کے اثرات بھی اس سے ختم ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے جنات بھی اس سے بھاگتے ہیں. یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں. یہ جو تصور باندھنے کی ہے نا, یہ آپ مطلب کلیئرٹی میرے خیال سے دے دیں کہ اگر تو اس خاتون کا تصور کر کے بیٹھیں گے تو میرے خیال سے یہ تو مناسب نہیں ہوگا. تصور یہ باندھیں کہ میں جو ایک حلال طریقے سے ازدواجی تعلق اللہم زوجنی فلاں فلاں کوئی نام لے کر, تو ایسا تصور, ایک اچھا تصور رکھ کے بیٹھیں. ورنہ تو پھر کسی, ابھی تک تو چونکہ اس کی محرم نہیں ہے تو ان کا تصور ایسا کرنا یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا. تو یہ ذرا کلیئرٹی. ہاں اس طرح کا تصور نہ ہو کہ جس سے خواہش نفسانی انسان کی بڑھکے. آپ نے بتایا گرل فرینڈ ہے اور کالج میں آپ پڑھتے ہیں, اس کے ظاہر ہے آپ نے دیکھا تو ہوگا اس کا, تو آپ کوشش کریں کہ اس کے خد و خال کو ذہن میں نہ لائیں تاکہ خواہش نفسانی نہ بڑھکے. بس یہ تصور باندھے کہ میں فلاں لڑکی سے فلاں بن فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ آیات پڑھ رہا ہوں. فلاں مولانا صاحب بنت فلاں, میں کہا بن فلاں ہو گیا, فلاں بنت فلاں, ٹھیک ہو گیا. عطیہ صاحبہ سے بھی میں یہی سوال پوچھتی ہوں کہ دیکھیں جیسے کالر نے کہا علی اسٹوڈنٹ بچہ ہی ہوگا, دیکھیں اب وہ اتنا پریشان ہے اپنی پسند کی شادی کو لے کے, لو میرج ہے, گرل فرینڈ ہے اور شادی کروانی ہے, رشتہ اور اسپیشل وظیفہ بچہ لڑکا خود پوچھ رہا ہے. بڑا ریئر ہے, بڑا یہ لڑکیوں کے ذرا معاملات میں دیکھا جاتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ میں یہ بتاؤں گی کہ جو پچھلا ہمارا دور گزرا ہے نا, اس نے ہماری نئی نسل کو تباہ کر دیا. اب ایک مطلب ایسا تباہی آئی کہ نہ اس نسل کو ماں کی عزت کا پتہ ہے, نہ باپ کی عزت کا پتہ ہے, نہ اس کو بہن کا پتہ ہے. میں اسی چینل کے ذریعے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ آپ سب کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گی کہ اب ایک ٹائم لگے گا. اتنا بولڈ پن یہ ہے تو حق ہے, اس پہ کہا جائے گا کہ حق ہے, لیکن پھر بھی عزت, جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ ان کے خد و خال پہ جائیں گے تو وہ غلط ہوگا, یا مطلب جو ہماری بچے ہیں ان کو
कम अज़ कम इखलाकियात के दायरे में रह के इखलाकियात के साथ ये सारे मामला उनको तो देखने देखिए ना, यूनिवर्सिटीज़ में तो को एजुकेशन होती है और स्टूडेंट्स रोज़ मिलते हैं, इखलाकियात के दायरे में ही मिलते होंगे ऑब्वियसली। जी बिल्कुल। तो अगर पसंद की शादी करना गुनाह तो नहीं गुनाह है, भी जी नहीं बिल्कुल है, नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जी। तो आप देखिए माशरे में तो ये चीज़ें ज़रा हो गई ना, अब ज़रा आप आराम से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर इसके हवाले से आप पेरेंट्स को आप क्या कहेंगी, जिन बच्चों के जो बच्चे जो हैं को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, उनके देखिए पेरेंट्स को आप क्या माँ बाप कहेंगी? को अल्लाह पाक ने एक सलाहियत दी है सोचने की, समझने की, जाहिर है उनका तजर्बा होता है, उनसे बच्चों को मुस्तफ़ीद तो ज़रूर होना चाहिए, और अगर नहीं कोई बच्चे नहीं होना चाह रहे तो फिर अल्लाह ने उनको हक दिया है, उसमें तो नहीं फिर कोई। माँ बाप को ना वो इत्माद मिले, जहाँ तक मेरा नज़रिया है ना, ये पसंद करना कोई गलत बात नहीं है। इस्लाम ने इससे मना नहीं किया कि किसी, देखें पसंद तो चलते चलते कोई भी चीज़ आ जाती है। तो निकाह का मामला ऐसा ही है, फ़न की हूँ मातवाब अलकुम, कि जो ख़वातीन तुम्हें पसंद आए। तो ज़ाहिर पसंद करना गुनाह नहीं है, लेकिन पसंद के बाद जो मामलात किए जाते हैं ना अमूमी तौर पे, कि बाहर जनाब सैर व तफरीह के लिए, माँ बाप को पता ही नहीं है और बाहर सैर व तफरीह के लिए निकले हुए हैं। इन्हीं का नाम इखलाकियात कहा ना, इन्हीं को इखलाकियात से मैंने। तो ये चीज़ें जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक पसंद की बात है, अगर आपको पसंद है तो मेरा ये मशवरा है कि आप अपने घर वालों को एतमाद मिलें। देखें कोई भी बंदा जो है ना, उसने अपनी बेटी को घर में बिठा के नहीं रखना होता, चाहे वो कोई भी हो। तो कोई ना कोई तो ऐसा अल्लाह ताला ने जो एक हुक्म अता फरमाया उस पर अमल करते हुए अपनी बेटी को किसी ने मतलब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक रुखसत ही करना है, रुखसती ही करनी है, निकाह ही करना है, शादी ही उसकी करनी है। तो आपको अगर किसी बच्चे को कोई किसी के घर में कोई ऐसी चीज़ पसंद आ गई है तो अपने आप को इस काबिल बनाएं, काबिल बना के फिर जनाब अपने वालिदैन को एक तरीक़ाकार के मुताबिक वहाँ पर भेजें, एतमाद में लें अपने घर वालों को। बच्ची को भी चाहिए कि अपने घर वालों को एतमाद में लें, बच्चे को भी चाहिए। तो ये है एक प्रॉपर तरीका। तो देखें ना, मैं ये अक्सर कहा करता हूँ कि हमें जाते हुए कोई चीज़ बिला तमसील मिसाल देता हूँ, इसका ख़वातीन के साथ या मर्दों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। वैसे आपको दुकान पे जाते हुए कोई चीज़ पसंद आ गई तो आप वो चीज़ चुराएंगे या ख़रीदेंगे? डेफिनेटली आप खरीदेंगे ना। तो ख़रीदने के लिए आपके पास उतनी क्वालिटीज़, उतनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो होनी चाहिए। तो इसी तरह अगर आपको कोई खातून पसंद है तो आप अपने अंदर उतनी क्वालिटीज़ पैदा करें, रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको पूरा करें और एक तरीक़े कार के मुताबिक अपने वालिदैन को भेजें और कहें जी फलां जो खातून लेकिन ना अगर लड़का माना हुआ है, जैसे स्कॉलर की बातें सुन के तो यही लग रहा था ना कि वो वजीफ़ा जो करना चाहता है जिस्तजू से, तो हो सकता है फैमिली कभी ना माने। ऐसा होता है ना कि फैमिली में क्या होगा? बिल्कुल, फैमिलीज के बड़े अजीब मैटर हैं। मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर ज़ाहिर है हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी बेटियाँ, जो भी हमारे, बल्कि अगर ना भी हों तब भी जो इस्लाम की जो बेटियाँ हैं वो सब हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियों की तरह हैं। तो देखें, हमें समझना चाहिए इस बात को कि अगर हमारे जज्बात हैं तो हमारी बेटियों के, हमारी बहनों के भी एक तरह से जज्बात हैं। वो अगर ज़ुबान से इजहार नहीं भी करती ना तो शरीयत ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी जो साहबजादियाँ हैं, जो जन्नत की सरदार हैं, जो हमारे सर का ताज है, हमारे लिए जो रोल मॉडल्स हैं, उनसे जाके आप पूछा करते हैं, इशारा साहब आपको नहीं लगता जब फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की बात होती है और लड़का लड़की राजी हैं, चले पसंद करते हैं, दे वांट टू गेट मैरिड, तो उसमें वो वाली बात नहीं आ जाती? क्या करेगा काजी जब मियाँ बीवी राजी? नहीं, काजी के बगैर काम ही नहीं बना। असल में काजी के बगैर काम बनना है? काजी तो जरूरी है ना जी, उसके बगैर तो मामला नहीं होगा। तो जो काजी है, काजी जब तक निकाह नहीं करेंगे तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो काजी जो है ना, असल में काजी से मुराद वालिदैन है और जो दरमियान में फैसला करने वाले। कॉन्फ्लिक्ट्स में जरा तो असल में ना होता, मेरा ये मशवरा है उन वालिदैन को कि जो अपने बच्चों के रिश्तों के बारे में ना थोड़ा मुतज़ब्ज़म है, परेशान है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपके सर से बोझ उतर गया। कल को आपके बच्चे आपको ये कहने वाले नहीं हैं कि जी आपने हमारे लिए फलां ढूंढनी थी, फलां ढूंढनी थी। बच्चा भी नहीं कह सका, बच्ची भी। तो अगर एक मुनासिब रिश्ता है, कुफ है, कोई बराबरी होती है, तो वालिदैन को ना एक वुसअत नज़र का मुजाहरा करते हुए ना तो बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन इसमें भी ना, इसमें भी एक बात का तो कोई कसूर नहीं, एक बात मैं सिर्फ करना चाहूंगी। कब से चलते आ रही है? तो देखिए वो बच्चे की फिर भी फर्मा बरदारी है कि वो फिर भी ऐसा चाह रहा है कि कोई ऐसा करम हो जाए, ऐसी कोई करामत हो जाए
کہ میں پڑھوں اور میرے لیے آسانی ہو جائے. تو چلے وظیفہ مانگا میں ساتھ یہ بھی وظیفہ ہے کہ اگر آپ کو یہ مشکل لگے نا تو آپ ایک اور وظیفہ بھی کر سکتے ہیں سورہ یاسین. آپ نے ایک چیز، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ایک چیز آپ لوگ نے میرے خیال سے نوٹس نہیں کی کہ اس کالر نے کیا کہا تھا کہ لڑکی رشتہ لے کر آئے میری طرف، یہاں پہ الٹ تھا. اب یہ لڑکی کی فیملی لائے، یہ کچھ معنی سمجھ نہیں آیا اس کو درود وہ ذرا کچھ کمپلیکیٹڈ سین لگ رہا ہے. وہ یا کبھی یوں بھی پڑے یا تو تھوڑی طاقت بھی بتا میں حافظ صاحب اس میں معاملہ تھوڑا اس کا کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے. میں اس میں نا خلاف نوٹ دوں گا اس وجہ سے کہ یار دیکھو ایک بچی ہے نا تو اس کے گھر والے یار خدا کا خوف کریں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ باپ کے لیے نا ایک بہت زیادہ ایک پریشانی والی بات ہو کہ باپ بیٹی کا رشتہ لے کر کسی جگہ پر اصول یہ ہوتا ہے. ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ رشتہ ڈھونڈتے ہوئے نا چپلیں گھس جاتی ہیں. تو آج صورتحال یہ ہے کہ بچیوں والے جو ہے نا وہ رشتہ لے کے تو پروفائلز بنا کر اور وہ ساری چیزیں وہ بڑا ایک تکلیف دہ مسئلہ ہے. تو اس سے ذرا رک جائیں. اگر آپ کو کسی کی بیٹی کسی کی بہن پسند ہے تو آپ خود رشتہ لے کر دیں، جو باقاعدہ طریقہ ہے، جو ایک طریقہ کار ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا مفتی صاحب کہ اس کے کہنے میں چونکہ جذباتی ہے، پریشان بھی ہوگا، دل برداشتہ بھی ہے. اب یہ تو دیکھیں ساری وہ یہ چاہ رہا ہوگا کہ یہ چیزیں ساری نکل جائیں، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں. کہ وہ وظیفہ بھی تو کر رہا ہے نا، رکاوٹیں دور ہو جائیں، ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ مولا کریم. لیکن مفتی صاحب ایک اور بھی بات ہے، ایک مشورہ اس کو یہ بھی دے دیں کہ کوئی توجہ تعلیم پہ بھی دے لے. بالکل ظاہر ابھی تو مجھے لگتا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہی ہوگا، بیچلرز کر رہا ہوگا. تو بیٹا جب تک آپ پڑھ رہے ہیں نا لڑکی رشتہ لے کر آئے، امتحانات میں پاس کرنے کے لیے تو کوئی پاس کرنے کے لیے وظیفہ نہیں ہوگا نا، اس کے لیے تو محنت اس نے اس کے لیے وظیفہ نہیں مانگا. اصل میں نا دیکھیں ہر بندے کی نا ترجیحات ہوتی ہیں، ہر بندے کی ترجیحات ہوتی ہیں کہ ایک بندے کو اگر بھوک لگی ہے نا تو اس کو کہو یار یہ 10,000 روپے لے، وہ 10,000 کا کیا کرے گا، اس کو تو بھوک ہے نا، اس وقت کھانے کی ضرورت ہے. تو جب کھانا کھا لے گا پھر اس کو اور طلب بڑھے گی. تو ابھی میرے خیال سے وہ سر کے اوپر جو ایک سوار ہے نا تو شادی کا بھوت سوار ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ مشورہ کر لیجئے گا جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں نا ان سے ذرا پوچھ لیجئے گا کیسی لائف ہے، کیسی لائف چل رہی ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں آپ کو نکاح سے دور کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ نکاح کی نا ایک عمر ہوتی ہے. جب تک آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ترجیحات ہونی چاہیے مکمل تعلیم کے اوپر. جب آپ تعلیم حاصل کر لیں گے نا تو پھر آپ اپنے روزگار کی طرف جو ایک طریقہ کار معاشرے کے اندر وضع ہے اپنے روزگار کے اوپر. حالانکہ قرآن نے کہا ہے کہ تم نکاح کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، تمہاری بیوی کو، تمہاری اولاد کو بھی. لیکن جو ظاہری اسباب ہیں نا ان کو ذرا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پہلے اپنی تعلیم کو مکمل کر لیں، پھر اپنا جو روزگار ہے تیسرے نمبر پہ جا کے وہ کہتے ہیں نا کہ شادی تو آخری سٹیپ ہے نا، اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں. لیکن دیکھیں چیز میں یہاں پر ایڈ کروں گی، اس کے بعد دوسری بھی ہے. نہیں کام بھی چینج کروا دینا. نہیں آپ دیکھیں تو چلو خود سے رشتہ لے کے جائیں. اسٹوڈنٹ لائف میں ابھی کل نہیں منیف صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے پہلی دوسری تیسری دیکھیں ٹھیک ہے آپ کا حق ہے لیکن وہ سارے تقاضے جو ہیں ان کو بھی پورا کر لیں. کالر لے لیں. اسٹوڈنٹ لائف میں تو اس طرح کی انفیچویشنز چلتی رہتی ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، وہ لڑکا خود بھی نہیں مجھے لگتا کہہ سکتا کہ وہ واقعی پکی محبت ہے کہ نہیں. وہ تو آپ دیکھیں 2-3 دن کی اٹریکشن ہے کہ نہیں. یہ تو سٹیج ہی ایسی ہوتی ہے کہ گروئنگ سٹیج ہوتی ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟